اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. My dear student of Sociology class second year, this is our 7th lecture for week 3. This is our third week. Today the topic for discussion is deviant behavior with reference to crime and violence in Pakistani society. پاکستانی معاشرے میں جرم اور تشدد کے حوالے سے جو انحرافی رویہ ہے اس پہ آج ہم بات کریں گے کہ انحرافی رویہ کیا ہے. دو اس میں اہم چیزیں ہم ڈسکس کریں گے آج اس چیپٹر میں، اس لیکچر میں. ایک ڈیوینس اور دوسرا ہے کرائم، یعنی انحراف اور جرم. انحراف سب سے پہلے ڈسکس کر لیں گے، اس کے بعد پھر جرم کی طرف آئیں گے. ان دونوں کو تفصیلی طور پر آج بیان کیا جائے گا. وٹ از ڈیوینس؟ انحراف کیا ہے؟ آپ نے فرسٹ ایئر میں سماجی معمولات یا معاشرتی معمولات کے بارے میں پڑھا تھا، جس کی ہم نے 3 قسمیں بھی پڑھی تھی: فوک ویز، مورز اور لاز، یعنی لوک ریت، شائستہ آداب یا معروف آداب اور قوانین. یہ سماجی معمولات جیسے پرانے معاشروں میں ٹیبوز استعمال کیے جاتے تھے کہ کون سی چیزیں درست ہیں، کون سی غلط ہیں، اسی طرح صحیح اور غلط چیزیں جو معاشرے کے لیے بتائی گئی کہ کون سی چیزیں، کون سے رویے کس موقع پر اختیار کرنے چاہیے، کس رویے سے اجتناب کرنا چاہیے، کس معاشرے میں کس موقع پر کون سی بات ٹھیک ہے، کون سی بات غلط ہے. یہ ہمارے سماجی معمولات کا ایک منظم اور مؤثر نظام ہے. وہ ہمیں باقاعدہ گائیڈ کرتا ہے اور رویوں کے بارے میں بتاتا ہے، اور بالخصوص اچھے اور برے رویوں کے بارے میں بھی بتاتا ہے. اور یہ جو رویوں کی نشاندہی کرنے والا نظام ہے، یعنی سماجی معمولات کا نظام، یہ ہر معاشرے کا اپنا اپنا ہوگا. یعنی ایک معاشرے کا نظام دوسرے معاشرے سے بالکل مختلف ہوگا. کچھ چیزوں میں مماثلت بھی پائی جاتی ہے، لیکن زیادہ تر چیزوں میں اختلاف پایا جاتا ہے. اور اسی وجہ سے معاشروں میں ہم مختلف رنگ دیکھتے ہیں، مختلف لوگوں کے مختلف معاشروں میں مختلف رویے دیکھتے ہیں، مختلف خوراک ہم دیکھتے ہیں، مختلف لباس دیکھتے ہیں، مختلف زبانیں دیکھتے ہیں. یہ کلچرل سیٹنگ کی وجہ سے، یعنی معمولاتی جو نظام ہے یہ اس کی وجہ سے. معمولات بالخصوص جو انحرافی رویہ ہے یا انحراف ہے، اس کانسیپٹ کے بارے میں، اس تصور کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے کہ کس موقع پر ہمارا رویہ نارمل رویے سے ہٹ کے اختیار کیا گیا. یعنی معاشرے کی طرف سے جو بتایا گیا رویہ ہے فلاں موقع پر، اس سے ہٹ کے ہم نے کوئی رویہ اختیار کر لیا. تو معمولاتی نظام ہمیں یہ بتا دیتا ہے، اور پھر معاشرہ اس کو ناپسند کرتا ہے کہ یہ جو رویہ ہے یہ ٹھیک رویہ نہیں ہے، اور اس سے لوگ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر جھوٹ بولنا، کرپشن کرنا، یعنی بدعنوانی میں ملوث ہونا، یہ اس قسم کے جو رویہ ہے یہ معاشرے کے ناپسندیدہ رویہ ہے، اور ان کو ہم انحراف کہتے ہیں.
یعنی معمولاتی نظام سے ہٹ کے ہم نے کوئی کام کر لیا تو اس کو ہم انحراف کہتے ہیں۔ دوسرا جو تصور ہے یعنی کانسیپٹ ہے وہ ہے جرم۔ ہر معاشرے میں کچھ لکھے ہوئے قوانین ہوں گے، کچھ ضابطے ہوں گے، رولز ریگولیشنز ہوں گے۔ ہر معاشرے کے رولز ریگولیشن جو ایک قائم کردہ نظام ہوتا ہے ہر معاشرے میں، ہر ملک میں، ہر ریاست میں، اب وہ ایک خاص طریقہ کار سے گزارا جاتا ہے۔ یعنی جو الیکٹڈ ہمارے نمائندے ہوتے ہیں، جو قومی اسمبلی میں جاتے ہیں، ایم این ایز اور منسٹرز، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے قانون سازی کرنا۔ یعنی پارلیمنٹ کا کام ہے ٹو میک دا لا، قانون بنانا۔ یہ ہم کہتے ہیں کہ دیر آر میجر 3 pillars آف دا اسٹیٹ، مقننہ، عدلیہ اور انتظامیہ۔ تو یہ جو مقننہ ہے یعنی جو پارلیمنٹ ہے، ان کا کام ہے قانون بنانا۔ قانون جب ایک خاص طریقے سے یا طریقہ کار سے گزار کے قانون کی شکل اس کو دی جاتی ہے، پھر اس کے بعد اگلی سٹیج پہ اس کو کچھ سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے کہ بھئی یہ قانون کیسے منوایا جائے گا۔ اس کے لیے ایک طریقہ کار ہے، کوئرسیو پاور آف دا پولیس اینڈ لا کورٹس ہے۔ یعنی پولیس کا جو نظام ہے، عدالتوں کا جو نظام ہے یا عدلیہ ہے، ان کا پھر آگے کام ہے اس بنائے گئے قانون یا قوانین کو اس کی پہلے تشریح کرنا، یعنی عدلیہ کا کام ہے تشریح کرنا، پھر انتظامیہ جس میں پولیس اور باقی جو ایلیمنٹس ہیں ان کا کام ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا، معاشرے میں نافذ کرنا، یعنی اس کو عملی شکل دینا پھر ان اداروں کا کام ہے یہ۔ اور اس میں بعض اوقات پرتشدد یعنی طاقت کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی قوانین کو نہیں مانتا یا اس کی خلاف ورزی کرتا ہے یا کرتے ہیں کوئی فرد، کوئی گروہ، تو ان کے ساتھ پھر سختی سے نمٹا جاتا ہے۔ عدالتیں اور پولیس پھر ان کے لیے جو طریقہ کار ہیں کہ ان کے رویوں کو واپس نارمل حالت میں لانے کے لیے ان کے ایک طریقہ کار سے گزارا جاتا ہے۔ جیسے اگر کسی نے کوئی جرم کر لیا، مثال کے طور پہ چوری کر لی، کسی نے قتل کر لیا، کسی نے ڈاکہ ڈالا، پکڑا گیا، جرم ثابت ہو گیا، پولیس کے حوالے کیا جاتا ہے۔ پہلے عدالت میں اس کو پروسیس کیا جاتا ہے، پولیس کے حوالے کرنے کے بعد اس کو کسٹڈی میں رکھ کے انہیں حوالات اور پھر جیل میں۔ تو اس طرح ان رویوں کو جرم والے رویے سے ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس کے رویے کو واپس نارمل حالت میں لایا جائے۔ یہ پورا طریقہ کار یا پورا پروسیس اس لیے کیا جاتا ہے۔ اور معاشرے میں امن قائم کرنے کے لیے، ضبط قائم کرنے کے لیے یہ انحراف، یہ جرم، ان کی تعریف ہے، ان کی شکلیں ہمیں بتا دی گئی ہے تاکہ معاشرے میں ضبط قائم کیا جا سکے اور لوگوں کے جو رویے ہے جو معاشرے سے ہٹ کے ہیں ان کو معاشرے کے مطابق بنایا جائے۔ یہ سارے کام تو یہ جرم جو ہے یہ قانونی جو قاعدے قانون ہے معاشرے کے جو باقاعدہ پارلیمنٹ بنا دیتی ہیں اور پولیس اور عدالتوں کے ذریعے پھر اس کو نافذ کیا جاتا ہے۔ ان قوانین کی اگر کسی جگہ خلاف ورزی ہو، یعنی لکھے ہوئے قوانین، قاعدے اور ضابطے کی خلاف ورزی ہو تو اس کو جرم تصور کیا جاتا ہے۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین ڈیوینس اینڈ کرائم؟ انحراف اور جرم میں کیا فرق ہے؟ انحراف اور جرم میں پہلا فرق ہے کہ انحراف
سماجی معمولات کی خلاف ورزی ہوتی ہے، جبکہ جرم کسی بھی جگہ، کسی بھی زمین، کسی بھی ملک یا ریاست کے قوانین، جو وہاں کے لکھے ہوئے قوانین جس میں سزا اور جزا لکھی ہوئی ہوتی ہیں، ان قوانین کی خلاف ورزی جرم کہلاتا ہے۔ تو دونوں میں فرق کیا ہوا کہ انحراف سماجی معمولات کی خلاف ورزی ہیں اور جرم قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ انحراف کو معاشرے کے پریشر کے ذریعے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے خوف کے ذریعے لوگوں میں شعور پیدا کر کے ان کو خوف دلا کے کہ بھئی اگر آپ کوئی غلط کریں گے تو اگلے جہان میں مرنے کے بعد آپ سے پوچھا جائے گا، تو اس طرح کے خوف ان کے دلوں میں ڈال کے یا معاشرے کی طرف سے پریشرائز کر کے انحرافی رویوں کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، جبکہ جرائم کو یا جرم کو پولیس اور عدالتوں کے ذریعے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، انہیں ضبط میں لایا جا سکتا ہے۔ معاشرے میں انحرافی رویوں یا انحراف کو قابو میں لانے کے لیے کوئی طاقت کا استعمال نہیں کیا جاتا، بلکہ جرم کو ختم کرنے کے لیے یا ایسے رویوں کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت باقاعدہ سزا اور جزا کا نظام قائم کر دیتی ہے اور لوگوں سے اسی طرح نمٹ لیتی ہیں کہ وہ جرم کو چھوڑ کے سیدھے راستے کی طرف آ جائیں۔ Violation of law makes deviance a crime۔ بعض اوقات ایک رویہ انحرافی رویہ ہے، لیکن اس میں اگر جرم نظر آ جائے، یعنی اس میں قاعدے قانون کی خلاف ورزی آ جائے، تو پھر وہ جرم کہلاتا ہے۔ معمولات جرم کی طرح زیادہ سیریس اور زیادہ سیویئر قسم نہیں ہے، یعنی زیادہ سنجیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس سے کم درجے کی وائلیشن ہے جو کہ سماجی معمولات کی وائلیشن ہم اس کو کہتے ہیں۔ تو جرم زیادہ سیریس معاملہ ہوتے ہیں اور انحراف اس سے ذرا کم درجے کا۔ What are the types of different crimes within Pakistan or outside؟ پہلی قسم ہے وائٹ کالر کرائم، یعنی سفید کالر جرم یا جرائم، ان کو کارپوریٹ کرائمز بھی کہتے ہیں۔ یہ جو قسم ہے یہ عمومی طور پہ جو بڑی کلاس کے لوگ ہیں، یعنی بڑی جماعت سے، جو اعلیٰ جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، جس میں بالخصوص سیاستدان اور ہمارے جو ہائی لیول کے آفیشلز ہوتے ہیں، ان کی عموماً انوالومنٹ ہوتی ہے۔ یعنی معاشرے میں ان کا ایک سٹیٹس اور ایک مقام ہوتا ہے، اور وہ جو جرم کرتے ہیں عمومی طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس کو معاشرے میں جرم تصور ہی نہیں کیا جاتا، جیسے کسی نے کسی کے ساتھ فراڈ کر لیا، جیسے کسی نے اجرت میں کوئی گڑبڑ کر دی، جیسے کسی نے رشوت لے لی، جیسے کسی نے خورد برد کر لیا، جیسے سائبر کرائمز ہے، یعنی انٹرنیٹ کے ذریعے جو جرائم کیے جاتے ہیں، لوگوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے، جیسے منی لانڈرنگ ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جو پیسوں کی منتقلی ہے، وہ یعنی جو بلیک منی ہے، ناجائز طریقے سے کمائی ہوئی دولتیں ہیں، ان کو منی لانڈرنگ یعنی ایسے ذرائع استعمال کیے جائیں جو کہ جیسے بینک ہے وہ ایک لیگل طریقہ ہے، لیکن اس کے ذریعے اگر آپ پیسوں کو منتقل کریں گے تو وہ ریکارڈ میں آ جاتے ہیں، وہ ایک لیگل اور جینون صاف ستھرا طریقہ ہے،
لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، ہنڈی کے ذریعے اور دوسرے ذرائع کے ذریعے یا طریقوں کے ذریعے پیسوں کی منتقلی کرتے ہیں تاکہ بلیک منی کو وائٹ کیا جا سکے. تو یہ وائٹ کالر کرائم میں شامل ہے. دوسری قسم ہے بلو کالر کرائم. یہ اسی زمانے میں امریکہ میں ایک علاقے میں جو لوور کلاس ہوا کرتی تھی، جو مزدور تھے وہ کام کرتے تھے، تو وہ باقی رنگوں کی بجائے بلو کلر کی شرٹ پہننا پسند اس لیے کرتے تھے تاکہ کام کرنے کے بعد اس کے اوپر داغ دھبے نظر نہ آئے. تو وہ پھر خاص طور پہ یہ کلاس مشہور ہو گئی کہ یعنی لوور کلاس کے لیے بلو کالر یا بلو شرٹ باقاعدہ لفظ استعمال ہونے لگا. اور یہ وہ قسم ہے جرم کی جو کہ لوور کلاس کرتی ہے. ان کو مواقع بہت کم ملتے ہیں اور جہاں پہ مل جائے تو پھر یہ کیا کرتے ہیں کہ وہاں خاص قسم کے جرائم میں ملوث ہو جاتے ہیں. جیسے بڑی بڑی کارپوریشن اور کمپنیاں ہیں، اس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تو اپرچونٹیز مل جاتی ہیں، ان کے پاس وسائل بھی ہوتے ہیں، ان کے پاس پیسے بھی ہوتے ہیں، ان کی تنخواہیں بھی لیکن جو چھوٹی کلاس کے لوگ ہیں، خاص طور پہ جو ادنیٰ جماعت سے تعلق رکھنے والے اسکلڈ اور انسکلڈ لوگ ہوتے ہیں، ان کو اپرچونٹیز کم ملتی ہیں کمانے کی وغیرہ، تو وہ پھر کیا کرتے ہیں، وہ جرم کرتے ہیں. مثال کے طور پہ وینڈلزم ہے، ڈائریکٹ لوٹ مار کر لیتے ہیں. شاپ لفٹنگ ہے، دکان توڑ دی اور وہاں سے چیزیں چوری کر لی. اس قسم کے جرائم میں ہوتے ہیں. تیسری قسم ہے کارپوریٹ کرائم. اس میں یہ بھی وائٹ کالر کی طرح ہی ہے، لیکن اس میں وائٹ کالر اور اس میں فرق یہ ہے کہ وائٹ کالر یعنی سفید کالر جرم میں بینیفیشری یعنی جس کو فائدہ مل رہا ہے وہ ایک انڈیویجول ہے، ایک فرد ہے. اس میں باقاعدہ ایک کارپوریشن یا کسی کمپنی کو فائدہ مل جاتا ہے، اور یا اس میں وہ لوگ جو ہائی رینکنگ انڈیویجول ہیں، ہائی پوزیشنز پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، وہ جرم کرتے ہیں، وہ غلط کام کر لیتے ہیں، کسی سے کوئی بینیفٹس لے لیتے ہیں. تو یہ کارپوریٹ یعنی منظم جرائم میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں، اور یہ خاص طور پہ اس کی مثال دی جا سکتی ہیں ملٹی نیشنل کمپنیز کی. جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، چاہے وہ میڈیسن کی فیلڈ میں کام کر رہی ہیں، چاہے خوراک میں کام کر رہی ہیں، چاہے کسی اور فیلڈ میں، ان کی مثال دی جا سکتی ہے. اگلی قسم ہے اسٹیٹ کارپوریٹ کرائم. اس میں خاص طور پہ اسٹیٹ انوالو ہوتی ہیں، یعنی اسٹیٹ اور کسی کمپنی یا کارپوریشن کے درمیان کوئی ایگریمنٹس ہوتے ہیں. تو اس میں اگر کسی جگہ جرم کیا جائے، اگر کسی جگہ کوئی غلط کام کیا جائے، اگر کسی جگہ کوئی بینیفٹس لے لیا جائے، اگر کسی جگہ کوئی برائب یعنی رشوت لی جائے، کسی جگہ اگر کوئی اور اس کو کسی سے شورٹی لی جائے کہ میں آپ کے پاس 2 سال کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد پھر آپ کی کمپنی میں ملازمت کروں گا یا کروں گی، تو آپ کو میں یہ ایگریمنٹ دلوا دیتا ہوں یا یہ ٹینڈر دلوا دیتا ہوں، اور آپ مجھے شورٹی دے دے کہ 2 سال کے بعد پھر آپ ہی کی کمپنی میں ریٹائرمنٹ کے بعد مجھے جاب دے دیں گے. تو اس قسم کے جرائم کو ہم کہتے ہیں اسٹیٹ کارپوریٹ کرائمز. تو یہ ہماری جو مختلف عام ہے جرائم کی. اس میں ایک قسم ہے آرگنائز ٹرانس نیشنل کرائم. منظم طریقے سے جو جرائم کیے جاتے ہیں، خاص طور پہ
اپنے ملک سے اپنی نیشنل باؤنڈری سے باہر نکل کے ٹرانس نیشنل مختلف بین الاقوامی سطح پر جو جرائم کیے جاتے ہیں اس میں ہم مثالیں دیتے ہیں، اور وہ بڑے منظم اور آرگنائز طریقے سے کیے جاتے ہیں۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ اس میں مختلف لوگوں کو مختلف ذمہ داریاں دی جاتی ہے، اس میں ٹرانسپورٹ کا استعمال کیا جاتا ہے، اس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے موبائل ہے، جیسے کمپیوٹر ہے، اور بڑے منظم انداز میں یہ جرائم کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ، اور یہ بین الاقوامی سطح پر، یعنی ایک ملک سے دوسرے ملک میں یا کئی ممالک میں ان کی نیٹ ورکنگ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہیومن ٹریفکنگ، انسانی جو سمگلنگ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، انسانوں کو باقاعدہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سمگل کرنا، چھوٹی عمر میں، بڑی عمر میں، خواتین کو، مردوں کو۔ اسی طرح منی لانڈرنگ ہے، میں نے پہلے بھی اس کی مثال دے دی کہ جیسے بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے منی لانڈرنگ کی جاتی ہے، ڈرگ سمگلنگ ہے، یعنی منشیات کی سمگلنگ ہے، اللیگل آرمز ڈیلنگ ہے، جس میں اسلحے کی ڈیلنگ ہوتی ہے ایک ملک سے دوسرے ملک میں، ٹیررزم ہے، دہشت گردی ہے، دہشت گرد ایک جگہ بیٹھے ہوئے کارروائی دوسری جگہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح سائبر کرائم ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے فراڈ کرنا، کمپنیوں کو لوٹنا، بینکوں کو لوٹنا، انڈیویجول اور گروہوں کو لوٹنا، یہ مختلف اس کی مثالیں ہیں۔ تو یہ تھی کچھ اقسام جرم اور جرائم کی۔ عزیز طلبہ، آج کے لیکچر میں ہم نے مین 2 چیزیں ڈسکس کی۔ پاکستانی سوسائٹی میں جو وائلنس ہے، جو تشدد ہے، اور جو جرائم ہے یا جو انحرافی رویے ہیں، وہ کس طرح کے ہیں۔ انحراف کس کو کہتے ہیں، جرائم یا جرم کس کو کہتے ہیں، ان دونوں میں فرق کیا ہے، جرم کی اقسام کیا ہے، ہمارے ملک میں یا بین الاقوامی سطح پر جو مین یا اہم اقسام تھی میں نے ڈسکس کر لی ہے۔ یہ آج کا ٹاپک تھا، اور انشاءاللہ پھر اگلے لیکچر میں نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ میں اللہ بلیس یو۔